اذان ہو رہی ہے اور اذان کے وقت میں اذان کا جواب دینا جو ہے یہ سنت ہے، اور ہر جملے کے اوپر اس کا جواب دینا چاہیے۔ آخر میں جب اذان ختم ہو جائے تو پھر دعا مسنون ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته انک لا تخلف الميعاد۔ یہ ہے سب نہیں پڑھا۔ اب ایک موقع پر اذان ہو رہی ہے، ہم اپنی بات میں مگن ہیں، جو باتیں ہو رہی ہیں اس میں مگن ہیں، اور مگن ہو کر جواب بھی نہیں دیا اذان کا، اور آخر میں دعا بھی نہیں پڑی۔ اور یہ ایسی عجیب بات ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حق بتایا، میرا حق ہے تمہارے اوپر، ذرا دیکھو تم پر کیا کیا احسانات ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حق ادا کر سکتے ہیں ہم آپ کا، لیکن آپ نے فرمایا کہ بھائی اتنا کر لو تو جو یہ کرے گا میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ اتنا بڑی فضیلت، بس یہ کہ ہمارے اوپر کرم فرمایا کہ واجب نہیں کیا، فرض نہیں کیا، لیکن ہماری ناقدری دیکھو کہ یہ سب کچھ ہوا، اذان بھی ہوئی، اذان ختم بھی ہو گئی، ہم اپنے کام میں اپنے باتوں میں مشغول ہیں۔ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ایک عالم صاحب تھے، وہ باتیں کر رہے تھے، اذان ہوئی اور انہوں نے جواب نہیں دیا، اپنی باتیں جاری رکھیں۔ کسی نے کہا حضرت اذان ہو رہی ہے، کہا ہاں پتہ ہے ہمیں، کوئی فرض واجب نہیں ہے جواب دینا، ہمیں پتہ ہے، تو فرض واجب نہیں لہذا کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ تو یہ ایک ذہنیت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ بچائے، اس بات کی کہ بھئی یہ تو مستحب کام ہے، اس کوئی فرض نہیں، کوئی واجب نہیں، تو اس واسطے کرنے کی ضرورت ہی نہیں، الیاذ باللہ۔ یہ اس لیے کہ سوچ اور فکر جو کچھ ہے وہ دنیا کی ہے، دنیا کے اندر جو کام کر رہے ہیں اس طرف ذہن لگا ہوا ہے، اسی کی امنگیں ہیں، اسی کا شوق ہے، اسی کے ارادے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے بندو یہ دعا مانگو، اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک واجعل ہمتی وہوایا فیما تحب و ترضی۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے میرے دل کے ارادوں خیالات کو اپنی خشیت کے خیالات بنا دیجئے، اپنے ذکر کے خیالات بنا دیجئے، اور میرے ارادوں کو اور میری خواہشات کو وہ کیا بنا دیجئے، فیما تحب و ترضی، جس سے آپ راضی ہو جائیں وہ بنا دیجئے۔ تو یہ دعا مانگنی چاہیے، ہر روز مانگو یہ دعا۔ اور جیسا میں پچھلی مرتبہ عرض کر رہا تھا کہ صبح سے لے کر شام تک کی جو زندگی ہے ہماری، اس پر ذرا ایک نظر ڈالو۔ صبح اٹھے تو یہ سوچو کہ سوتا رہ جاتا، زندگی ختم ہو جاتی تو کیا ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے مجھے یہ زندگی دوبارہ عطا فرمائے۔ اللہم الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا الیہ النشور۔ اور پھر بیت الخلا جاتے وقت، وہاں سے نکلتے وقت، وضو کرتے وقت، مسجد کو جاتے وقت خیالات یہ ہونے چاہیے کہ میرا قدم جو اٹھ رہا ہے ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہو رہا ہے، ہر قدم پر ایک درجہ بلند ہو رہا ہے۔ یہ خیالات کرتے ہوئے جاؤ، مسجد میں داخل ہو۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ اپنے رحمت کے دروازے مجھ پر